ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے اور ہدایت و رہنمائی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کو ذرا تدبر اور غور سے پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے تمام احکامات اور بیانات ہر زمانے کے لیے یکساں طور پر واجب العمل نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں بعض احکامات وہ بھی ہیں کہ جن کا تعلق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ تو پھر آخر قرآن مجید ہدایت کی کتاب کیسے ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید پر غور کرنے سے کہ قرآن اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول تھے ان کی سرگزشت انذار ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف سے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مختلف زمانوں میں اور بہت سے رسول بھیجے، اسی طرح سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کی ہے، اور اسی لیے بار بار بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ رسول جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد اللہ کی اسکیم کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رسول کی قوم کے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، وہ ایمان لائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور وہ انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے سزا دیتے ہیں۔ یہ باتیں بار بار تکرار کے ساتھ اس لیے بیان کی گئیں تاکہ لوگوں کو کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بات معلوم ہو کہ چونکہ وہ بھی رسول کی قوم میں سے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نام لے کر ان کی قوموں کے احوال بیان کیے۔ ان میں خاص طور پر نمایاں صورتیں سورہ شعراء ہے، سورہ ہود ہے، سورہ اعراف ہے اور سورہ قمر ہے، اگرچہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف رسولوں کے احوال ہیں وہ اور جگہوں پر بھی بیان ہوئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخاطب قوم یعنی بنی اسرائیل اور اہل کتاب، ان کو خطاب کر کے ان پر اتمام حجت کیا، ان پر اللہ کے دین کی بات کو آخری حد تک واضح کر دی، اور اس کے بعد ان کے لیے جو اللہ کے ہاں سزا مقرر تھی اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی صورتوں کا جو اگلا گروپ ہے جو سورہ الانعام سے شروع ہوتا ہے اور انعام، اعراف، انفال اور توبہ پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حضور کی وہ قوم کے جس میں آپ پیدا ہوئے یعنی امیین، مشرکین عرب، ان پر اللہ کے پیغام کے ذریعے سے حجت تمام کر دی گئی، بات آخری حد تک واضح کر دی گئی، اور ان پر جس طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کو بیان کیا گیا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کی طرح نہیں کیا، بلکہ اس سے ایک مختلف نوعیت اختیار فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا اپنی سزا کو نافذ کرنے کا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو اللہ نے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں واضح طریقے سے بیان کی۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں آپ کے انکار کرنے والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو ہم نے پچھلے رسولوں کی قوموں کی سرگزشت بیان کی ہے، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوموں کی جو سرگزشت تھی، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، کیا آپ کے یہ انکار کرنے والے پچھلے انکار کرنے والوں سے بہتر ہیں، یا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی برات نامہ ان کو ملا ہوا ہے کہ جس کے بعد اب ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر بھی عذاب آنا تھا، اور قرآن مجید سب سے پہلے اور سب سے تفصیل کے ساتھ اسی عذاب کو بیان کرتا ہے، اس کے مختلف مراحل کو بیان کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت کا آغاز کیا، کن مراحل سے گزرے، کس طرح سے کفار نے آپ کا انکار کیا، اعتراضات کیے، کیسے مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ نے کس طرح سے حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی، اور یوں جو انجام ان کفار کے لیے منتظر تھا
اس انجام کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا اور پھر اس کو رہتی دنیا تک محفوظ کر لیا، تاکہ آنے والے تمام انسان اس بات کو جان لیں کہ اللہ نے جیسے پہلے اپنے رسول بھیجے اسی طرح سے اپنے آخری رسول بھی بھیجے، اور تمام رسولوں کی قوموں کی طرح آخری رسول کی قوم کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ جس معاملے کے بارے میں اللہ نے پہلے سے ان کو وارن کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا۔ جب اب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر وہ انکار کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا کو بھگتیں اور اس کا سامنا کریں۔ قرآن اس پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت کو بیان کرتا ہے اور اسے محفوظ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جن کا تعلق رہتی دنیا تک تمام انسانوں سے ہے، تمام مسلمانوں کو ان کو سمجھ کر عمل کرنا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسی قرآن میں بہت سی وہ باتیں بھی ہیں کہ جو خاص اس سرگزشت انذار سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب اسلام کا، قرآن مجید کا پیغام عام ہو گیا، لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، یہود و نصارہ ایک جانب اور مشرکین مکہ دوسری جانب مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو پہلے سے اس بات کے لیے تیار کر دیا کہ دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لازماً تم کو آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس میں ظاہر ہے جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جب کہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ اور مشرکین برسر جنگ ہو گئے ہیں، تو اب مسلمانوں کو آزمائش کے ایک دور سے گزرنا ہوگا، اور وہ مسلمان کے جو اس قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے یعنی حضور کے ساتھی، ان کے ساتھ وہ آزمائشیں آنا لازم ہو گئی تھیں کہ جن آزمائشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ تمام مراحل سے گزرنا پڑا، جس میں وہ بھوکے بھی ہوئے، انہیں خوف بھی آیا، ان کو موت کی آزمائش سے بھی گزرنا پڑا، اور جان اور مال اور پھلوں کے نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ یہ بات کہ یہ آزمائش تمام بعد کے زمانے کے مسلمانوں کو آئے گی یہ ضروری نہیں ہے۔ بعد کے زمانوں میں اس کا امکان ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو دنیا میں بہت آسانیاں ہیں، بہت فراوانی ہے، لیکن وہ اس دنیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ کو اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے واجب الاطلاق مانے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ وہ مسلمان کے جو آج کھاتے پیتے ہیں، خوش ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے تو کامیابی کے لیے اس شرط کو بیان کر دیا ہے کہ وہ لازماً بھوک سے اور خوف سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائے گا۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے مختلف مراحل سے گزرے اور اللہ کے اس فیصلے کو آپ نے نافذ کیا کہ جو فیصلہ آپ کی قوم کے انکار کرنے والوں پر لازماً آ کے رہنا تھا۔ اور قرآن مجید کا ایک حصہ لازماً وہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور ہدایت فرمائی ہے۔ کون سا حصہ کس دور سے متعلق ہے اور اس دور سے متعلق ہے اور کون سا حصہ تمام زمانوں سے متعلق ہے، ظاہر ہے اس کا فیصلہ انسان تدبر اور غور اور قرآن مجید کو پورے اطمینان اور اپنے ذہن کی آمادگی کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ کہیں کہیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اس بارے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔